Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ دی مائکرو ٹیچنگ. سو مائکرو ٹیچنگ کیا ہے اینڈ وائی ڈو دا مائکرو ٹیچرس ڈو دا مائکرو ٹیچنگ اور وائی ٹیچرس نیڈ اے مائکرو ٹیچنگ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے حوالے سے دین وی ہیو another question is that how could we get the utmost benefit of micro teaching. So who know about this micro teaching? جسٹ ریز یور ہینڈ. آپ مجھے کوئی بھی بتا دیں کہ واٹ از مائکرو ٹیچنگ. جی عبدالحمید پھر عائشہ. جی Sir, the word micro means small in quantity and small in time. And this concept was given by American that Dr. Allen in 1963. صحیح. And there are various, I would say, things are there to achieve this small micro, that what things can be covered within a time in a short period, and the number of students. That advantages that it is very simple teaching, and it is controlled, and it is I would say limited up to 5 to 10 students, and at one time one skill is taught, and the minutes that can be 5 to 10 minutes. And immediate feedback can be taken from the student, questioning answers, and it I would say provides confidence to the teacher. And in that previous, we see that traditional teaching style, that there was complexity in activities, and of course uncontrolled situation in the classroom, as well as the number of students is large and students do not, I would say, take the opportunity of that one. So several things are there in traditional, but micro teaching is a way to teach a small student in 5 to 10, and it I would say gives much to the students for learning. Thank you. جی میڈم عائشہ. سر عائشہ. جی جی عائشہ. سر جس طرح بھائی نے بتایا کہ مائکرو مینس اسمال، لیکن میں اس کو مطلب وداؤٹ اینی ٹیکنیکل ٹرمز میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں گی کہ مائکرو ٹیچنگ ایک اس طرح سے پروسیس ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر پڑھا کس طرح سے رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں اور ٹیچر فار ایگزامپل میں وہاں کھڑی ہو جاؤں گی اور اپنا لیسن پریزنٹ کروں گی، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہوں گے جو میرے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ ہوں گے جو اور ادر ٹیچرز ہیں، جیسے یہ سب میرے بھائی اور بہن جو ابھی ٹریننگ میں شامل ہیں فار ایگزامپل. اور اس میں جس طرح آپ ہیں سر، جو آپ ایم ٹی ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں، یا میرے سپروائزر ہیں، واٹ ایور، آپ بھی وہاں ان میں بیٹھے ہوں گے ایز اے اسٹوڈنٹ. پھر میں اپنا لیسن پلان یا اپنا پڑھانے کا طریقہ پیش کروں گی، ان کو میں اسٹوڈنٹ سمجھ کے پڑھاؤں گی. 10 منٹ 15 منٹ میکسیمم 20 منٹ چھوٹی سی ایک ٹیچنگ کی پریزنٹیشن دوں گی. تو اس کو جو ہے پھر اس پہ مجھے وہ فیڈ بیک دیں گے کہ آپ نے یہ چیز صحیح پڑھائی، یہ صحیح نہیں تھا، یا آپ کا آئی کانٹیکٹ یا یہ اس طرح مجھے فیڈ بیک دیں گے. کیونکہ ہمیں کبھی بھی اسٹوڈنٹس آ کے فیڈ بیک نہیں دیتے کہ ٹیچر آپ نے خراب پڑھایا یا ٹیچر آپ کو کچھ نہیں آتا. ظاہر ہے وہ پیچھے تو بات کریں گے بٹ وہ آپ کو آ کے نہیں کہیں گے. ہمیں سکھانے کے لیے ہماری پریکٹس کہاں ہو، اس کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے جس کو مائکرو ٹیچنگ کہا گیا ہے آسان لفظوں. چلیں گڈ. نیکسٹ سر. جی کون؟ جی 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 پلیز. 04 خالد اسحاق سر. جی جی خالد. ہاں سر، مائکرو ٹیچنگ جیسا کہ بھائی عبدالحمید نے کہا کہ یہ کنسیپٹ 1963 میں دیا گیا تھا، ویری رائٹ. اور یہ ویری اسمال کلاس ہوتی ہے، یعنی 5 to 10 اسٹوڈنٹس کی یا لرنرس کی، اور اس میں ویری اسمال ٹائم کے لیے جو ہے کسی ایک اسکل کو ٹیچ کیا جاتا ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ان سروس جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے دیا گیا تھا تاکہ ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ گروتھ کرے یا پروفیشنلزم ان کے اندر آ جائے. اور اس میں جو ہے ایک آبزرور ہوتا ہے، اور اینڈ میں خالی اسٹوڈنٹس یا لرنرز فیڈ بیک نہیں دیتے بلکہ جو آبزرور ہوتا ہے یا آپ اسے ٹیچرز ٹرینر کہہ لیں کہ وہ بھی فیڈ بیک دیتا ہے. اور کلاس روم یہ کلاس آبزرو ہوتی ہے. صحیح. اور کسی ایک اسکل کو ایٹ اے ٹائم لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس میں ایڈ کرنا ہے. صحیح. السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. جی محمد خان سر، مائکرو ٹیچنگ کے بارے میں بتائیں.
हाँ हाँ बताया। सर आई थिंक माइक्रो टीचिंग जो है वो एक ऐसा टूल है जिसमें स्पेशली जो है ना टीचर अपने आप को डायग्नोस करता है, जैसे कि माइक्रो टीचिंग एक टर्म है रिफ्लेक्सिव टीचिंग, जिसका यही डेफिनेशन है कि टीचर पुट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू द माइक्रोस्कोपिक वे इन ऑर्डर टू सी हिज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद वो ये चीज़ें सब एनालाइज करने के बाद वो किसी जो भी उसकी वीकनेस होती है उनको रिकवर या ओवरकम करने के लिए जो भी कुछ कोशिश करता है उसमें माइक्रो टीचिंग एक वैस्ट जो है सब्जेक्ट है। ये कोई इसकी मतलब कि जनरल व्यू में लें तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मुझे समझ में आया यही थी सर। चले माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग हम क्यों करते हैं? मैक्रो टीचिंग हम इनके जो हमने कल पढ़ा था 40 मिनट का जो लेसन था, सो व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन इट? जी मैडम, मैडम जेमी बता दें। जी मैडम जेमी। बुशरा बता दें, बुशरा मैडम। आपने ये व्यूज़ सुने क्योंकि माइक्रो टीचिंग को इन्होंने काफ़ी मतलब कि किसी ने प्रोसेस डिस्कस किया, किसी ने माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन डिस्कस की व्हाटसोएवर। सो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एंड माइक्रो टीचिंग? जी जी हु इज? जी बुशरा। सर जेमी 101। जी 100 जी। Sir, micro teaching means when teacher शाहिद 07। जी जस्ट मिनट जेमी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी शाहिद भाई बताएं। सर माइक्रो टीचिंग 5 to 10 मिनट्स की क्लास होती है और मैक्रो टीचिंग सर 40 मिनट्स की क्लास होती है, तो मेजर डिफरेंस ये हो सकता है। ये हो सकता है, मगर ये करते क्यों हैं? सर क्यों करते हैं? क्योंकि स्किल्स को डेवलप करने के लिए करते हैं, कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए करते हैं टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। तो उसमें स्किल नहीं डेवलप हो रहे थे हमारे जो मैक्रो लेसन प्लान है? सर हो रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए माइक्रो टीचिंग जो है वो की जाती है। अच्छा ठीक है, चलें थैंक यू। चलें सदाम 14। जी सदाम। जी सदाम सदाम 14। हाँ बताया सदाम। वालेकुम सलाम। जी जी सर माइक्रो टीचिंग जी सर असी हर लेसन प्लान तैयार कयूं पिया छो कयो जॾहिं असां जी सर छो कयो जी सर ॿुधाए पियो सर। इन में असीं हींअर माइक्रो टीचिंग इहो कंदा जेको असां ठाहियो उनखे अप्लाई कंदासीं, तव्हां असांजा MP जेका आहे उहो असांखे चेक कंदो असां किथे ग़लती कयूं पिया, किथे पढ़ायूं पिया। इहो न हूंदो जो 45 मिनट जो 60 मिनट जो या 35 मिनट जो हूंदो। शॉर्ट टाइम लाइ तव्हां असांजी जेके हिन में ॾिसंदो था नॉलेज छा पई शेयर थिए ॿारनि लाइ, एनालाइसिंग छा आहे, असां जेका एक्टिविटी या जेके मोटिवेशनल क्वेश्चन या जेके सवाल कयूं पिया तव्हां उनखे जज कंदो, इनखे असीं माइक्रो टीचिंग चवंदा। ठीक है। ऐं जेको असीं सभु लेसन प्लानिंग करे ट्रेन थींदासीं पोइ 45 जो उहो हूंदो, उनखे पाण लेसन प्लान या नॉर्मल हूंदो सर, वो मैक्रो हूंदो सर। चलें सर माइक्रो टीचिंग मोर कंफर्टेबल होती है एज अ। चलें ठीक है थैंक यू सो मच। माइक्स को म्यूट कर दें प्लीज़। चलें अब मैं डिस्कस करता हूँ, तो अब जहाँ पे भी होगा तो फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। चलें बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट ने किसी ने इसको माइक्रो टीचिंग को डिस्कस किया, उसकी हिस्ट्री में चले गए, प्लस में काफ़ी ने माइक्रो टीचिंग का कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया। सो इन वेरी नटशेल ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखें हम माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग जो हमारे मेन जो है, एक तो जैसे उसमें हमने 40 मिनट के लिए, यहाँ पे किसी ने कहा इसके 5 to 10 मिनट क्लास टीचिंग होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट कम होते हैं, इसके अंदर हम प्लान करते हैं और किसी एक स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। सो दीज ऑल आर थिंग्स आर वैलिड। इसको हम जिन्होंने भी ये स्टडी की है तो इट्स गुड कि उन्होंने सही पढ़ा है। तो माइक्रो टीचिंग अब यहाँ पे हम इस सेंस में लेते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। हम जब भी आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, तो हम जो ट्रेनिंग्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि आप अपने स्कूल्स के अंदर जहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट ये होती है पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। जब टीचर खुद ट्रेनिंग अब कैसे करेगा, खुद किस तरह स्किल्स अपने स्किल इम्प्रूव करेगा, तो उसके लिए
बिफोर दैट एक टीचिंग एक्चुअल क्लासेस, तो उसकी एक रिहर्सल आप समझ लें, इसकी एक प्रैक्टिस जो होगी कि मैं आज ये स्किल्स पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को, तो बिफोर दैट आप उसकी जो है माइक्रो टीचिंग कर लें, उसको एक एवेल्यूएटर्स के थ्रू जो है आप असेस करवा लें, उससे फीडबैक लेना चाहें, तो उस पर्पस के लिए जो है हम इसको हम कहते हैं सेल्फ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेथड। तो हम इसमें एक मेथड के तौर पे ये रखते हैं ताकि हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो टीचर्स हैं ये असल में किस तरह टीचिंग स्किल्स हैं इनके, और ताकि हम इनको बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करके इनको एक फीडबैक दे सकें, फिर जाके ये अगेन अपना जो है वो प्लान प्रिपेयर कर सकें। तो इसका तो एक तो ये मेन पर्पस है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्चुअली हम जो चाहते हैं कि आपके बिहेवियर में जो चीज़ देखना चाहते हैं, टीचर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोई भी स्पेसिफिक आप एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम किस तरह मॉनिटर करें, किस तरह हम देखें कि वो आप किस तरह टीच कर रहे हैं, तो इसलिए भी हम ये एक्चुअली माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग हेल्प्स द टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड एक्वायर न्यू टीचिंग टेक्निक। तो ये उसका मेन बैकग्राउंड भी था कि इसके थ्रू हम ये एक कंप्लीट आपका एक प्रोसेस होता है, जिसमें ऑफ कोर्स मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझा दूं कि मैं टीचर हूं, मुझे कोई एक टीचिंग स्किल्स के ऊपर काम करना है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना प्रोबिंग क्वेश्चन टीचिंग स्किल जो है वो देखना चाहता हूं कि मैं बच्चों के ऊपर इस सब्जेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहता हूं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं एक्सप्लेनिंग, जैसे आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव किसी जो है कंप्रेंशन का ऑब्जेक्टिव है, तो उसको मैं किस तरह जो है वो अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, आप सिंपल सी प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग को जाके टीच करते हैं, और ऑब्जर्वर आपको फीडबैक देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं कि ये चीज़ें आप जो है करेंगे, वो आपके लिए गाइडेंस होगी। फिर अगेन आप जाके उसको रीप्लान करते हैं, और रीप्लान करने के बाद रीटीच करेंगे क्लास के अंदर। तो ये है, तो ये समझिए आपकी एक सेल्फ ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें आप अपने स्किल्स को बेहतर कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये मेन पर्पज़ है उसमें। वो तो आपकी रियल क्लासरूम टीचिंग है, जहाँ पे आप 40 मिनट आप जाके दे रहे हैं, मगर कोई पर्टिकुलर स्किल आप जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, टीचिंग स्किल मैं बात कर रहा हूँ, टीचिंग स्किल की, तो उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप उसको पहले आप मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि या इवन हम भी मोस्टली वो स्किल्स जो हम उसको कभी भी उसको टीच नहीं करते बिफोर दैट, उसकी कोशिश करें उनकी पहले माइक्रो टीचिंग क्या करें, एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकली उसको करके देखें कि उसके अंदर क्या आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसको आप रेक्टिफाई करें, उनके फ्लॉज को आप हल करके फिर अगेन आप जाके इसको मैक्रो टीचिंग में चले जाएं, फिर जाके वो आप चीज़ कर सकते हैं। सो माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्पेशल टीचिंग प्रैक्टिस मॉडल टीचर ट्रेनिंग मेथड इन द टीचिंग कॉन्टेक्स्ट। There contains many actions like use of methods, usage of media, learning guides, motivation, classroom management, assessment, analyzing and so on. तो ये सारे मेथड्स जो हैं आप इजीली इनके ऊपर माइक्रो टीचिंग कर सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर। आप आज समझते हैं कि मुझे इस टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए इस एविएट मटेरियल को जो है वो किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, मैंने ये एक्टिविटी बनाई है वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जिसमें मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। तो इस स्किल को जो है मैं किस तरह मेरा पता नहीं काम करे ना, तो इसकी क्या करते हैं हम पहले इसकी मैक्रो टीचिंग करते हैं। 5 to 10 मिनट हम ये क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। हम कहते हैं अपने पीयर्स को, यार ये देखें ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने ये रिसोर्सेज जो एक्टिविटी जो मैंने बनाई है उसके अंदर ये रिसोर्सेज यूज़ किए, देखेंगे ये रिसोर्सेज सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर मुझे सजेशन, मुझे फीडबैक दें। तो जब वो लेसन प्लान आप 5 मिनट के अंदर वो चीज़ें करेंगे, एक्टिविटी 5 to 10 मिनट के अंदर सारे ब्रीफ कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होंगे, जो आपके पीयर्स होंगे वो भी आप ही की लेवल, पीयर्स मीन्स के सेम लेवल होगी। अगर इस तरह नहीं होगी कोई आप JST हैं फॉर एग्जांपल, तो JST कैडर के अगर हैं आपके सेम लेवल के टीचर्स हैं, सेम मतलब के लेवल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं एलिमेंट्री लेवल तक, तो वही सेम लेवल हो जाती है। इसको हम कहते हैं पीयर्स, सेम लेवल के, सेम ग्रुप हो आपका, ठीक है। तो वो आपको बेहतर तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। जो ऑलरेडी साइंस के टीचर होंगे तो साइंस के टीचर ही आपको बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकता है या प्लस में आपको फीडबैक दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स का ही टीचर आपको बेहतर तरीके से फीडबैक दे सकता है कि नहीं
اس ٹیکنیک کو آپ جو ایڈیشن کی اس ٹیکنیک کو آپ اس طرح نہ کریں, آپ اس کو جو ہے ڈفرینٹ اس ایکٹیویٹی پہ لے کے آئیں, بچے زیادہ جو ہے انٹرسٹ لیں گے وغیرہ. تو یہ کیا ہوتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ٹیچنگ اسکلز جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے ٹیچنگ اسکلز کے اندر یوز آف بلیک بورڈ ہوتا ہے یا چاک کا, وہ آپ کو کس طرح کرنا چاہیے, تو وہ آپ اسکلز جو ہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو یا کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی آپ جو ہے ایکٹیویٹی بنائی ہے یا کوئی چیز, تو اس کو اسکل ہے کہ کس طرح ہم کلاس روم کو مینیج کریں. اسسمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ آپ کے اسکلس آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کسی پرٹیکولر آبجیکٹیو کے تحت, تو آف کورس یہ بھی آپ کر سکتے ہیں مائکرو ٹیچنگ کے حوالے سے. سو مائکرو ٹیچنگ انوالوز ٹیچنگ اینڈ 8 to 10 minutes in a mini lesson Subscribe to my during which channel you will put into and also practice press this many bell of the icon. elements of effective teaching. ٹھیک ہے, سمپل یہ آپ کی ایک پریکٹس ہے, جو ٹیچنگ پریکٹس ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں 8 to 10 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے علاوہ مائکرو ایکسکیوز می سر, جی جی سر اس کو ہم مائکرو ٹیچنگ کو ڈیمو کہہ سکتے ہیں؟ اب اگر ادر ورڈس میں کہہ لیں تو سمپلی ایک ڈیمو ہوگا, مگر اس میں ایک کمپلیٹ پروسیس انوالو ہوتا ہے. اس پروسیس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا. باقی نام اس کو جو بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں, مگر کہیں پہ بھی اس کو ڈیمو اگر ہم نے نہیں پڑھا, مگر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک ریہرسل کے طور پہ ریہرسل یا ڈیمو کہیں, مگر اس کے اندر ایک سسٹمیٹک وے ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اسے آل آف سڈن آرگنائز کریں. یہ ایک آرگنائز وے میں ہوتا ہے, ایک سسٹمیٹیکلی اس کے اندر پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو یہ دیٹس وائی وی کال اٹ مائکرو ٹیچنگ پروسیس, اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی اس کو نام آپ اپنی مرضی سے ہم انفارملی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از ڈیمو لائک دیٹ, ادروائز اس کے اندر کوئی سچ تھنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مائکرو ٹیچنگ ایز اے اسکیل ڈاؤن ٹیچنگ انکاؤنٹر ان کلاس سائز اس میں کم ہوتی ہے, اس لیے کم رکھتے ہیں. سلائڈ شو ہے جی, سلائیڈ شو نہ پینے. سر شاکر احمد سلائڈ شو نہیں ہو رہی سر. سر آنے تھے پئی, سر آنے تھے پئی, ٹھیک ہے سر آنے جی جی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. سو مائکرو ٹیچنگ از این ٹیچر ایجوکیشن ٹیکنیک which allow teachers to apply clearly defined teaching skills. So to carefully prepare lessons in a planned series of 5 to 10 minutes and encounter with a small group of real students, ٹھیک ہے, often with an opportunity to observe the results on video tape. So اس کے اندر سیلف ریفلیکشن بھی ہوتی ہے کہ اگر اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس مائکرو ٹیچنگ کے اندر ہم ویڈیو ریکارڈنگ بھی امپورٹنس ہے, کہ اگر آپ چاہیں تو خود بھی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ کر سیلف ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسکلس ٹیکنیک تھی جو میں نے پڑھایا ہے تو وہ کس طرح میں نے پڑھایا ہے. اس کے اوپر سیلف ریفلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, خود بھی اس کے اوپر خود سیلف فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. اس کو آپ آبزرو کر کے کہ اس کے اندر میں نے اور کیا جو مسٹیکس کی, کیا فلاس تھے, وہ ان کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں, ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, پھر اپنے لیسن کو اگین موڈیفائی کر سکتے ہیں. سو اس کے اندر سمپلی یہ ہمارے پاس جیسے ہم ٹیچر ٹریننگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تاکہ ہم بہت سارے نمبر آف ٹیچرس ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم 5 to 10 منٹ ریزرو کرتے ہیں ٹیچرس کے لیے کہ آپ کوئی بھی ایک اسکلس کے اوپر فوکس کریں, اس کو ٹیچ کریں. اس کے لیے پہلے پلان کریں کسی بھی ایک اسکلس کے اوپر, پھر آپ جو ہے اس کو پلان کر کے اس کو ٹیچ کریں. ٹیچ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہیں اس کو آبزرو کریں گے. آبزرور آپ کے جیسے 5 to 10 ہم آبزرو یا 2 to 3 ہم آبزرور بٹھائیں گے. باقی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آپ کے کلاس میں سے ہی ہوں گے, 5-10 جو اسٹوڈنٹس آئیڈینٹیفائڈ ہوں گے وہ آپ کے کلاس کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوگی, آپ خود بھی ریکارڈنگ کروا سکتے ہیں اس کو, تاکہ آپ کو بعد میں جا کے اس کو فیڈ بیک لے سکیں. جو آپ کے آبزرورز ہوں گے وہ اکارڈنگ ٹو دی آبزرویشن ٹول آپ کو فیڈ بیک دیں گے, آپ کو ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کے لیسن میں کیا بہتر تھا, کیا گڈ تھا, کیا بیڈ تھا, اس کو ہم فیڈ بیک نہیں کرتے ہیں. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کرٹیکلی وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر یہ چیز بیڈ تھی, گڈ تھی تو کیوں گڈ تھی, اگر یہ چیز بیڈ ہے تو اس کو آپ کس طرح جو ہے امپروو کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ہوتی ہے آپ کی بیسیکلی فیڈ بیک, جس کو ہم کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں, تاکہ آپ اپنے لیسن پلان اس فیڈ بیک کے بیسس پہ آپ ری پلان کریں اور پھر جا کے ری ٹیچ کریں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو
مین آبجیکٹو آف مائکرو ٹیچنگ از ٹو امپروو دا ٹیچرس ٹیچنگ اسکلز. آپ اپنے ٹیچنگ اسکلز کو امپروو کر رہے ہیں یہاں پہ. اس میں مین انٹینشن ہماری کیا ہے, ہمارا ہے یہاں پہ ٹیچنگ اسکلز کو بہتر کرنا. تو یہ ڈفرنس بھی ہم کہہ لیں کہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں بچوں کے لیے آپ جو ہے وہ لیسن پریپیئر کر کے جاتے ہیں. آپ بچوں کے جو میں نے آؤٹ کمس کی بات کہی تھی, تو وہاں پہ آپ کا آبجیکٹیو ہوگا کہ میں آج کا آبجیکٹیو ہوگا کہ میں بہتر طریقے سے وہاں پہ پڑھاؤں اور یہ میرے جو آؤٹ کمز ہیں یہ اچیو کر سکوں. ٹھیک ہے, تو اب آؤٹ کمز کس طرح اچیو ہوں گے؟ جب آپ کے ٹیچنگ اسکلز بہتر ہوں گے, آپ کے اسسمنٹ اسکلز اسٹرانگ ہوں گے, آپ کے کلاس روم مینجمنٹ اسکلز بہتر ہوں گے. تو یہ آپ کس طرح ہوں گے, اسکلز کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ تھرو دی مائکرو ٹیچنگ. آپ پریکٹس کریں اس کے اوپر, آپ ریہرسل کریں, آپ پریکٹیکلی یہ چیزیں کر کے پہلے پھر جا کے کلاس روم کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ مین آبجیکٹیو ہے آپ کے مائکرو ٹیچنگ کا. اس کا یہ بھی ہے کہ ٹو امپروو دا اسکلز آف پبلک اسپیکنگ, آپ وربل نان وربل کمیونیکیشن, اس کے اندر یہ بھی اسکلس امپروو کر سکتے ہیں. سو جتنے بھی ٹیچنگ اسکلز کے اندر جو چیزیں یوز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس سب کو آپ بہتر کس طرح کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سمپل سی ایک مائکرو ٹیچنگ کریں آپ اس کے اوپر, تاکہ ونس آپ جب اس کو آپ دیکھیں کافی سارے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں, تو وہاں پہ کوشچننگ پوچھنے کا طریقہ کار, تو سمپل کوشچن پوچھنے کا ایک اسکل ہے. تو اس کو کس طرح کوشچن پوچھوں, تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے لیے مائکرو ٹیچنگ کریں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اسکلز. آپ ٹو ریویو اے ٹاپک, اپڈیٹ دا نالج, ٹو انیبل ٹیچرز ٹو کنسائز اینڈ آرگنائز وے آف لرننگ, master the topic, to improve the specific knowledge, to change the routine, to cover syllabus, to teach time management, aviate management. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کر سکتے ہیں, یہ مین آبجیکٹیوز ہیں. اس کے تھرو جو ہے آپ اپنے اسکلس کو بہتر کر سکتے ہیں. جب آپ کے بات آتی ہے اسکلس کی, کیونکہ ایک تو آپ ایز اے ٹیچر ہیں, آپ بہتر طریقے سے ساری چیزیں پلان کر کے گئے, مگر اسٹل آپ کے اسکلس کے اوپر وہ پریکٹس نہیں ہے, آپ کے پریکٹیکلی وہ چیزیں نہیں کی. تو بیفور دیٹ ٹیچنگ ایکچوئل ان کلاس, ریئل کلاس روم, یو مسٹ ڈو دا سم مائکرو ٹیچنگ, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیزیں ہم کس طرح ہیں. یہ جو آبجیکٹیو ہے آپ کا, یہ اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اسکلز آپ یوز کریں گے, ٹیچنگ اسکلز, تو وہ آپ کے کام کریں گی نہیں کریں گی, تو اس کے اوپر جسٹ آپ ایک لیسنس وغیرہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو دیٹس آل اباؤٹ کہ ہم یہ ڈفرینٹ اس کے آبجیکٹیوز ہیں. اس کے مین جو ایلیمنٹس ہیں مائکرو ٹیچنگ کے, جو ہم کہتے ہیں کہ مائکرو ٹیچنگ ریڈیوس دی کمپلیکسٹی آف ٹیچنگ سچویشن ان ٹرمز آف نمبر آف اسٹوڈنٹس ٹو بی ٹاٹ, ڈیوریشن آف لیسن, سبجیکٹ میٹر ٹو بی ٹاٹ. تو اس میں ویری بریف جو ہے وہ کنٹینٹ ہوتا ہے, اور ایک ہی ٹیچنگ اسکلس کے اوپر فوکس ہوتا ہے, کیونکہ مین چیز اس میں اس لیے ایک اسکلس کے اوپر فوکس ہوتا ہے ایک ہی آبجیکٹیو کے اندر. تو اس کا یہ پرپز ہے کہ اس کے اندر بالکل شارٹ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, ایٹ اے ٹائم ہم 5-10 منٹ میں ایک ہی چیز کر سکتے ہیں, اور بالکل چھوٹا سا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر, اور بالکل کم ریسورسز اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم پیریڈ جو اس کے اندر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم چند جو ہیں وہ لوگ اس کے اندر 5 to 10 پارٹیسپینٹس کے اندر رکھتے ہیں. جتنے منیمم ہوں گے تو اس منیمم ٹائم ڈیوریشن کے اندر یہ چیزیں کور کر سکیں گے. مین پرپز از دیٹ کہ جو آپ اسکلس لے کے آئے ہیں, جو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں, اس کی آپ کے اوپر فیڈ بیک مل جائے, اس کی آبزرویشن آپ کو بچوں کی طرف سے فیڈ بیک, آپ کو آبزرور کی طرف سے فیڈ بیک مل جائے. سو ٹیکنیکل اسکلس پرووائڈ اپارچونیٹی ٹو سلیکٹ ون اسکل ایٹ اے ٹائم ٹو پریکٹس. آپ اس کو کیا کریں, ٹو پریکٹس اٹ تھرو دی اٹس ریلیٹڈ ڈاؤن انکاؤنٹر اینڈ دین ٹیک ادر اسکل ان اے سملر وے. تو ایسا کوشش کریں جو اسکلس آپ ایز اے ٹیچر اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کو پریکٹس کریں, اور اس کو مائکرو ٹیچنگ ان کی کریں. سو یہ کچھ اس کے بیسک کریکٹرسٹکس تھے. سو اس کے علاوہ مائکرو ٹیچنگ از سو کالڈ سنس اٹ انالوجی ٹو پوٹنگ دا ٹیچر انڈر مائکروسکوپ, سو دیٹ یہ میں کہیں سے ڈیفینیشن وہاں سے لی تھی, ایک ریسرچ آرٹیکل تھا تو مجھے صحیح لگی. سو ہی از ٹیچنگ سو دیٹ آل فالٹس, یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب مائکرو ٹیچنگ آپ کرتے ہیں so that all faults in a teaching methodology are brought into perspective for the observer to give constructive feedback. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو ٹیچنگ کے اندر فلاس لگ رہے ہیں اس میتھڈ کو کرنے میں, تو آپ وہ لے کے آتے ہیں پریکٹس میں. اب جو آپ کا مین اس کے اندر آپ مائکرو ٹیچنگ کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آبزرور ہو وہ بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو آپ کو بہتر فیڈ بیک, موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں بس آبزرو کیا, ہاں بھائی اس نے آئی کانٹیکٹ کیا, یہ چیزیں کی, نہیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لیسن پلان میں یہ بہتر تھا, یہ نہیں. آبزرور بھی آپ کا اتنے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ہو, اتنا اسکلفل ہو,
جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو یہ مجھے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے سکتے ہیں تو پھر فائدہ ہوگا مائکرو ٹیچنگ کا، ادروائز اس میں کوئی بھی اتنا فائدہ نہیں ہے. تو اس کو پھر آپ خود ہی سیلف اس کو ریکارڈ کر کے جو ہے آپ خود اس کے اوپر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. یور بیٹری از رننگ لو، جسٹ اے منٹ. چلیں جی. So it eliminates some of the complexity learning to teach in a classroom situation, such as the pressure of length of lecture, the scope of the and content of the matter and content, need to teach for relatively long duration of time. So یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو اس مائکرو ٹیچنگ میں نہیں ہوتی. سو مائکرو ٹیچنگ یہاں پہ دیکھ لیں از اے ٹیچر ایجوکیشن ٹیکنیک which allows teacher to apply clear defined teaching skills to carefully prepared lessons in a planned series 5 to 10 minutes. تو یہ بہت ساری آر این بش کی ایک ریسرچ آرٹیکل میں ڈیفینیشن تھی، تو وہاں سے ہم نے یہ لی تھی. سو مین پرپز از دیٹ کہ پرپز از سیم کہ آپ جسٹ ٹیچنگ پریکٹس کے لیے آپ اپنے ایک ٹیچنگ اسکل سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ پریکٹس کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، آبزرور آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں. سو ٹیچنگ آف اسمال یونٹ آف کنٹینٹ، کسی ایک آبجیکٹیو کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اسمال ٹو دا اسمال گروپ آف اسٹوڈنٹ 6 to 10 تک آپ جو ہے نمبرز ہوں گے ان اسمال اماؤنٹ آف ٹائم 5 to 10 منٹس. اس کے اندر منیمم میکسیمم جو ہے 10 منٹس تک اس کے اندر ہوتے ہیں. ادروائز یہ تو صرف وہ ٹائم ہے جو آپ ٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو پلاننگ کے لیے الگ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، فیڈ بیک کے لیے الگ ٹائم ہوگا، اس کے علاوہ پھر سے ری پلاننگ کا الگ ٹائم لگے گا آپ کو، پھر سے ری ٹیچ کرنے کا الگ ٹائم ہو. تو اس کمپلیٹ پروسیس کے اندر آپ کو تقریباً جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ کو 1 to 2 hours آپ کو نیڈیڈ ہوتے ہیں پورے ہول پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ تو صرف وہ ٹائم ڈیوریشن ہے جہاں پہ آپ صرف ٹیچ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. سو ٹو ٹرین ان ایکسپیرینس اسٹوڈنٹ ٹیچر فار اکوائرنگ ٹیچنگ اسکلز ٹو امپروو دا اسکلز آف ایکسپیرینس ٹیچرس. تو سمپل یہ ہم نے کافی مطلب ڈسکس کیا کہ ہم اسکلس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کافی سارے آپ کو لٹریچر کے اندر چیزیں ملیں گی. تو اس کے اندر بیسک کریکٹرسٹکس جو ہیں کہ ڈیوریشن آف ٹیچنگ ایز ویل ایز نمبر آف اسٹوڈنٹس آر لیس، بالکل کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کنٹینٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو اسمالر یونٹس. جو ہمارا میں نے مین چیز اس کے اندر فوکس رکھیں گے کہ اس کے اندر جب آپ کل سے آج سے مائکرو ٹیچنگ کریں گے تو یہ یاد ذہن میں رہے کہ اس کا ایک ہی اسکل کے اوپر فوکس کریں، چاہے وہ اسسمنٹ کی اسٹریٹجی ہو آپ یا پلس میں کوئی بھی. بالکل کنٹینٹ آپ کا لمیٹیڈ ہو جو 10 منٹ میں آپ کر سکیں، جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. سو اونلی 1 ٹیچنگ اسکل از کنسیڈرڈ ایٹ اے ٹائم. آپ کوشش کریں 1 یا 2 کنسیڈرڈ کریں ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے. جیسے آپ بچوں کے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کا آبجیکٹیو جو ہے، یا بچوں کے اندر ایکسپلینیشن جو اسکل ہے وہ امپروو کرنے کے لیے آپ کے لیے کیا اسکل، خود اسکل کیا یوز کریں گے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سو ان مائکرو ٹیچنگ سائیکل یا پروویژن آف امیڈیٹ فیڈ بیک آپ کو ملے گا مائکرو ٹیچنگ میں. آپ نے مائکرو ٹیچنگ کی فوراً آپ کو جو ہے ایٹ دا اینڈ آپ کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ملے گا کہ آپ اس کے اندر یہ چیزیں کر سکتے ہیں، اس کو بہتر اس طرح کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ایکچولی کالڈ دا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. So in micro teaching cycle there is a facility of replanning, reteaching and re-evaluation. Of course once you have complete this cycle کہ آپ نے پلان کیا، پھر ٹیچ کیا، پھر آپ کو فیڈ بیک ملا، پھر فیڈ بیک جب آپ ملا پھر آپ اس کو انکارپوریٹ کریں گے، آپ کی جو پہلے سے پلاننگ تھی اس کو ری پلان کریں گے، پھر اس کو جب ری پلان کیا پھر اس کو ری ٹیچ کریں گے، ری ٹیچ کرنے کے لیے پھر آپ جو ہے ری ایویلویٹ کریں گے. تو یہ ایک کمپلیٹ سائیکلک پروسیس ہے جب تک آپ کا جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ہم اب جو ہے پرفیکشن کی طرف چلے گئے ہیں آپ لوگ، تو وہ آپ کی فائنل ہوگی اسٹیج. So it put teacher under the microscope. All faults of teachers are observed. سارے جتنے بھی ٹیچرس کے ٹیچنگ اسکلس کے اندر دوران فالٹس ہوں گے وہ سارے آبزرو کیے جاتے ہیں. The problem and discipline can also be controlled. So یہ ساری چیزیں آبزرو ہوتی ہیں، اس کے اوپر آپ کو آبزرور فیڈ بیک دیتا ہے. تو یہ چند جو ہے میں نے کریکٹرسٹکس آپ کو رکھے تھے، اور کچھ جو کمپیریزن دی تھی کہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ اور مائکرو ٹیچنگ میں کیا فرق ہے. وہاں پہ جو ہمارا کلاس ہوتا ہے وہ 40 to 60 منٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمارے پاس کلاس کنسسٹ آف اسمال گروپ. تو یہاں پہ جو ہے 6 to 10 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ ٹیچر پریکٹس سیورل اسکلس ایٹ اے ٹائم. تو یہاں پہ کافی سارے اسکلس کو جو ہے اگین جیسے یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ اسکلس کو پریکٹس کر رہا ہے یا ٹیچ کر رہا ہے ریئل کلاس روم میں. مگر یہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر ایٹ اے ٹائم ایک ہی اسکلس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے تاکہ میں ایک ہی اسکل ڈیولپ کر سکوں، ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ ڈیوریشن جو ہے وہ 40 to 50 منٹ ہے تک، یہاں تک ہمارے پاس جو ٹریڈیشنلی کلاس روم کے اندر ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیوریشن آف ٹیچنگ ہے وہ صرف 5 to 10 منٹ یا 7 منٹس آتے ہیں. یہ ہم ایکچولی یوز کرتے ہیں ڈیوریشن. یہاں پہ امیڈیٹ فیڈ بیک از ناٹ اویلیبل، آپ کو کوئی بھی فیڈ بیک یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. ہاں بچوں سے آپ کو فیڈ بیک ہوتا ہے مگر وہ آپ کے لیے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک نہیں ہوتا. تو یہاں پہ دیر سے امیڈیٹ فیڈ بیک آپ کو ملے گا مائکرو ٹیچنگ کے اندر. پھر اس کے اندر پھر آپ جا کے ری پلان اور ری ٹیچ کرتے ہیں تاکہ بہتر کر سکیں اپنے اسکلس کو. سو اس کے اندر کافی سارے ایسے اسکلز ہیں جو اکارڈنگ ٹو ایلن اینڈ رائٹ تو انہوں نے کہا 1969 کے اندر کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اسٹیمولس ویریشن، انڈکشن، کلوجر، سائنس، سائلنس، نان وربل کیو، ری انفورسمنٹ آف بچوں کو موٹیویشن کے، آسکنگ کوسچن، پروبنگ کوسچنس، باقی علاوہ جو السٹریٹنگ ود ایگزامپلس، اسٹیمولس ویریشن، باڈی لینگویج اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکچرنگ، ہائر آرڈر کوسچننگ، اٹینڈنگ بیہیویئرس. تو کافی سارے ایسے اسکلز ہیں جو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنیکل اسکلز. یہ ہو گیا آپ کے ٹیکنیکل اسکلز کی بات کروں میں. اسی طرح بی کے 1979 کے اندر کہا کہ رائٹنگ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، آپ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے ٹیکنیکل، یہ بھی آپ کا ٹیکنیکل اسکلز ہیں. انٹروڈیوسنگ اے لیسن، فلوئنسی ان کوسچننگ، تو پروپنگ کوسچنس، یہ ایسے اسکلز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں جب اپلائی کروں کلاس کے اندر تو اس کے لیے ہم جو ہے ڈفرینٹ مائکرو ٹیچنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر فیڈ بیک لیتے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے آپ کے لیسن کے اندر جو فلوئنسی ہوگی. تو یہ بہت اچھے جو ٹیچرز ہوتے ہیں تو یہ سارے اپنے اسکلز، یہ کافی اس کے علاوہ بہت کافی سارے اسکلز ہوں گے جیسے یوزنگ بلیک بورڈ. یوزنگ بلیک بورڈ از آلسو ٹیکنیکل اسکل کا. آپ ہر سبجیکٹ کے لیے، سائنس کے اندر، میتھمیٹکس کے لیے بلیک بورڈ کہاں سے اور کیسے یوز کریں گے، کتنے پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے، اور کون سا پارٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا، کون سا پارٹ ٹیچنگ کے لیے، ٹیچر کے لیے ہوگا، کون سا پارٹ انسٹرکشنس کے لیے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ یوز کریں گے تو جب آپ اس کو پڑھیں گے کہ بھائی مجھے یوزنگ اے بلیک بورڈ اسکل ہے ہمارے پاس، اس کو کس طرح میں جو ہے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. تو فار دیٹ گوئنگ ٹو ایکچوئل کلاس روم آپ اس کی 5 to 10 منٹ اس کی پریکٹس کر لیں بلیک بورڈ کی یوز کرنے کا. آپ کوشچننگ پوچھنے کا طریقہ کار کہ یہ ٹاپک ہے، اس کے میں کوشچن کس طرح سے پوچھ سکتا ہوں. تو ڈفرنٹ ٹیکنیکس یو کین اپلائی. انٹروڈیوسنگ لیسن، آپ لیسن کو کس طرح موٹیویشن وغیرہ آپ جو ہیں بچوں کو پیریڈ نالج اسیس کرنے کے لیے آپ جو ہے کس طرح سے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر سکتے ہیں، کس طرح کلاس کو جو ہے وہ کوگنیٹو ایکٹیویشن کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے ٹیکنیکل اسکلس آپ لوگ اس میں پوچھتے ہیں. جیسے یہ اور کافی اسکلز ہیں، بلیک بورڈ، اچیونگ کلوجر، انٹروڈیوسنگ کلاس. تو یہ آلموسٹ یہاں پہ جو ہیں آپ کی کلاس ہیں، یہ کافی سارے اس کے کمپوننٹس ہیں جو گرافیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پہلے تو آپ کے پاس جیسے یہاں پہ آتا ہے کہ لیسن پلاننگ، ہیو اے کلیئر کٹ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے آپ کے مائکرو لیسن پلان کے، جیسے آپ اس کے اندر بھی. تو یہاں پہ بھی آپ کے لیسن پلان کے کافی آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. 1-2 آپ آبجیکٹیو جو رکھیں. اپروپریٹ پلان سیکوینس اس کے اندر ہونی چاہیے. سیٹ انڈکشن، دا پروسیس آف گیننگ پیپل اٹینشن ایٹ دا بگننگ آف دا کلاس. جیسے اس کی ہم کہتے ہیں وانٹ والی، کے والی نالج، واٹ دے آلریڈی نو. تو وہاں پہ آپ موٹیویشن بچوں کو دیں. کوگنیٹو ایکٹیویشن کے حوالے سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کروائیں. پریزنٹیشن 3rd اسٹیپ میں ہے، کمپوننٹ ہے اس کا. جب آپ یہ بنا لیں گے تو پھر اس کی ایکسپلیننگ نیریٹو، گیونگ اپروپریٹ السٹریشن ود ایگزامپلس. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ اسٹیمولیشن ویریشن، آپ کی جو گیسچرز ہیں، باڈی لینگویجز ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو یو ہیو ٹو فوکس. دین پراپر یوز آف آڈیو ویژول ایڈس، یہ کمپوننٹ ہے. اگر آپ ایوی ایڈس یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے لیسن پلان کے اندر تو اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں. ری انفورسمنٹ ہے. ری انفورسمنٹ کے ریکگنائز جو بچوں کی ڈیفیکلٹیز ہیں تو اس کو آپ ڈیفیکلٹیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں. لسننگ، آپ بچوں کو سن رہے ہیں. انکریجنگ پیپل ٹو پارٹیسپیٹ، بچوں کو آپ جو ہیں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو جو ہیں بچوں کو انوالو کر رہے ہیں، مطلب کہ پارٹیسپیشن کروا رہے ہیں، ان سے بچوں سے رسپانس لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کوشچننگ آلسو از ویری امپورٹنٹ، کہ فلوئنسی ان آسکنگ کوشچنس اینڈ پاسنگ کوشچنس اینڈ اڈاپٹنگ کوشچنس. یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں دیز آر دی کمپوننٹس آف دی مائکرو لیسن پلان. سائلنس اینڈ ٹھیک ہے، نان وربل باڈی لینگویج آپ کی. کلوجر، میتھڈ آف کنکلوڈنگ ٹیچنگ سیشن. سو اٹ از براڈ. تو آپ کس طرح لیسن پلان کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اس کی ایک سمپل سی سائیکل بھی ہے جو مائکرو ٹیچنگ اسپائرل ہے، کہ پہلے آپ سلیکشن آف اسکل کر لیں.
کہ جو ہم نے بات کی کہ اس کے اندر ہم ایک ہی اسکلس کے اوپر پھر اس کے پلاننگ فار دا ٹیچنگ کر لیں. جب آپ نے آبجیکٹیو سلیکٹ کیا ہے جو آپ کا اسکل ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آبجیکٹیو ونس یو ہیو سلیکٹ دین پلان. جیسے آپ اس کے اندر آبجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں, آؤٹ کم سلیکٹ کرتے ہیں, SLOs یہاں پہ آپ اپنا آبجیکٹیو سلیکٹ کریں کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہوگا. دین اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, پلاننگ فار ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ اپنے جو ہے وہ لیسن ایکٹیویٹیز بنائیں, لیسن پلان بنائیں, اس کا ڈسکس کریں, پھر اس کو کیا کرتے ہیں ہم جا کے ٹیچ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو کل ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ آپ SLO سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ آبجیکٹیو سلیکٹ کر لیں جس کو ہم اسکلس بھی کہتے ہیں. ٹیچر کے لیے آبجیکٹیو ہوتا ہے, بچوں کے لیے آپ جو ہیں بناتے ہیں بچوں کے لیے, تو فار دیٹ یو میں یوزنگ دی SLOs اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. تو پھر اس کے لیے آپ لیسن پلان بناتے ہیں, پھر جا کے کلاس کے اندر ٹیچ کرتے ہیں, مگر وہاں پہ پھر آپ کو کوئی بھی فیڈ بیک یا اس طرح نہیں ہے. مگر یہاں پہ تھوڑا سا مائکرو ٹیچنگ کے اندر ایک اسپائرل شیپ میں ہے کہ آپ سلیکشن کر لیں پہلے اسکل کی, کون سا اسکل کون سا آبجیکٹو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے لیسن پلان بنائیں, پھر جا کے ٹیچ کریں, پھر آپ اس کے اوپر انالائزنگ کریں اسکل کے اوپر, ٹھیک ہے. انالائزنگ مطلب کہ جو آپ کے آبزرور ہوں گے, جو آپ کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ملے گا, جو پروفارما جو آبزرویشن ٹول بھر کے دیں گے آپ کو, تو اس کے اوپر پلس میں جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی تو اس کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کر کے, اور پھر آپ کیا کریں گے, جو آپ نے پہلے پلان کیا تھا اس کو اگین ری پلان کر لیں, ٹھیک ہے, 5ویں اسٹیپ میں. پھر 6 میں جا کے آپ اس کو کریں ری ٹیچ کریں. جب آپ نے ری پلان کیا پھر اس کو جا کے ری ٹیچ کریں گے. ری ٹیچ کرنے کے بعد آپ انالائز کریں گے تو آپ کا وہ امپرووڈ اس پرفارمنس ہوگی ایز کمپیئر ٹو جو فرسٹ ٹائم آپ نے ٹیچ کیا. تو اس کو ایٹ لیسٹ 2 راؤنڈس میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا مائکرو ٹیچنگ. سو یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے مائکرو ٹیچنگ کا. باقی اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ کو اسپائرل اس طرح اس کے وے ملیں گے کہ آپ سمپلی پلان کریں, ٹیچ کریں اینڈ فیڈ بیک. تو اس طرح کے بھی آپ کو جو ہے سمپل ٹائمز میں آپ کو مل جائے گا. پھر اس کی کنٹینیوٹی یہ رہے گی, پلان ٹیچ اینڈ ری فیڈ بیک, پلان ٹیچ اینڈ فیڈ بیک, پھر ری پلان ری ٹیچ ری فیڈ بیک. تو اس طرح بھی آپ کو جو ہے سائیکلز ملیں گی بہت سارے بکس کے اندر, بہت سارے لٹریچر کے اندر, ٹھیک ہے. سو اس کے اندر وہی اورینٹیشن, ڈسکشن آف ٹیچنگ اسکل, سلیکشن آف پرٹیکولر ٹیچنگ اسکل, پریزنٹیشن, ڈیمونسٹریشن آپ کو لیسن پلان, آبزرویشن آف لیسن, preparation of micro lesson plan, creation of a micro teaching setting, practicing of teaching skills, feedback, replanning, reteaching, re-feedback, repetition of micro teaching cycle, integration of cycle. So وہی سیم اسٹیپس ہیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے, اینڈ ان کافی بکس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو اس کے لیے آپ کو لیسن پلان کا جو فارمیٹ ہوگا آلموسٹ وہی ہے جو شروع میں آپ بیسک انفارمیشن دے دیں, اور یہاں پہ اسکل دے دیں کہ کون سا آبجیکٹو ہوگا آپ کا, اور کلاس, ٹائم, اسکل 1 اور 2 جو بھی آپ آبجیکٹو رکھنا چاہتے ہیں, اسپیسیفک کنٹینٹ اس کے اندر کون سا یوز ہوگا, ریسورسز کون سے یوز ہوں گے, اور اس کے اندر کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے فارمیٹ کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. سو ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ باقی اس کو پریپیئر کس طرح کیا جاتا ہے, تو پریپیئر کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے کمپلیٹ اس کے لیے کوئی سلائڈ نہیں ہے, سلائڈ پلیز شیئر کر دیں ان کے ساتھ. سو ٹیچنگ مائکرو لیسن پلان, اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کی. چند چیزیں ہیں کہ دس از انٹریکٹیو اسٹیج آف مائکرو ٹیچنگ ویئر دا ٹرینی پٹ ان ٹو دا پریکٹس واٹ گروپ ہیز پلان. تو اب آپ لوگوں کے لیے جب آپ لوگ ٹیچ کریں گے, ابھی آپ آگے آپ کو جو ہے نیکسٹ سیشن میں فیڈ بیک اینڈ آبزرویشن کے بارے میں پڑھایا جائے گا. تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے, آپ پہلے تو مائکرو لیسن پلان بنائیں گے. آپ ایسا لیسن پلان بنائیں گے جس میں ایک اسکل لیں گے, کوئی بھی اسکل لے لیں آپ, تو وہ آپ کس طرح جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں, اس کے اندر کون سے ریسورسز یوز ہوں گے. 5 to 10 منٹ کی 10 منٹ کی آپ کو میکسیمم ٹائم ہوگا, وہ ٹیچ کرنا ہے آپ کو, پلان کرنا ہے. پھر کیا کریں گے, جب آپ بنا لیں گے تو پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ آبزرویشنل ٹولز ہوں گے. ہم اس کے بیسس پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوں گے کہ یہ آبزرویشن ہوتے ہیں. آبزرویشن کے لیے ہمارے پاس پری آبزرویشن ہوتی ہے, جہاں پہ جس کو ہم پری میٹنگ بھی کہتے ہیں, کہ جب آپ بنا لیتے ہیں تو آپ اپنا لیسن پلان ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ آپ کو پری گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ریسورسز آپ کے پاس ڈیولپ ہیں, آپ کا لیسن پلان پریپیئرڈ ہے, آپ کا ٹائم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کریکٹ ہے نہیں ہے. تو وہ آپ کی پری میٹنگ ہوگی. پھر جب آپ ٹیچ کریں گے تو پھر آفٹر دیٹ آپ کو پھر پوسٹ میٹنگ ہوگی. پوسٹ جو آپ کا فیڈ بیک جو سیشن ہوگا
جو جس کے اندر آپ کو پوسٹ میٹنگ کے اندر آپ کو کمپلیٹ چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ کا لیسن پلان کس طرح تھا وغیرہ وغیرہ. آپ کے آبزرویشن جو ہوگی وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. سو مین ٹاسک آف ٹیچر آر ٹریننگ ان مائکرو ٹیچنگ از ٹو پریکٹس ون اسکل ایٹ اے ٹائم. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. آپ کوشش کریں ایک ہی پورے کا پورا لیسن نہیں. موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ہم نے آبزرو کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اصل میں جیسے لیسن پلان بنا کے پورا 40 منٹ والا, پھر مائکرو ٹیچنگ میں آ کے وہ بتاتے ہیں کہ میں برین اسٹارمنگ اس طرح کروں گا, میں اس کے بعد جو ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کے اندر میں گروپ ورک اس طرح کرواؤں گا, میں اس کے اندر جو ہے یہ مائکرو ٹیچنگ نہیں ہے. سو مائکرو ٹیچنگ میں کسی ایک اسکل کے اوپر آپ فوکس کریں جو بھی ہو, ٹھیک ہے. کافی سارے اسکلس ہم نے ڈسکس کیے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ آبزرو کریں, چاہے وہ سمپل اسسمنٹ ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ سمپل آپ کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی ایک ہی کیوں نہ ہو. اس اکارڈنگ ٹو دیٹ آبجیکٹو ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ کیا کون سا اسکلس جو ہے امپروو کریں. چاہے وہ لیکچرنگ آپ کا میں ایک اسکل دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تھنک پیئر ایکٹیویٹی آپ کس طرح کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹریٹجی کس طرح اپلائی کرنا چاہتے ہیں, آپ برین اسٹارمنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کس طرح کروائیں گے. تو اس طرح پلانڈ ہو کہ 5 to 10 منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جیسے آپ ایٹ دا اینڈ بچوں کو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, تو فیڈ بیک دینے کا جو ایک اسکل ہوگا تو وہ اگر وہ لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم خود دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح ہوگا, ٹھیک ہے. یا آپ بچوں سے کوشچننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کوشچننگ کے اسکلس کے اوپر ہم ڈسکس کریں. تو یہ ایٹ اے ٹائم ایک چیز آپ کو خود پلان کر کے یہ ساری چیزیں لے کے آئیں گے. تو اس میں اندر آپ از یولی فیور اس کے اندر ہم آپ کے پارٹیسپینٹس یہاں سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. یہاں سے آپ کی کلاس میں سے 2-3 آبزرور ہوں گے, ایٹ لیسٹ منیمم 2 ہوں گے, مطلب میکسیمم بھی 2 کر لیں گے ہم لوگ, 2 سے زیادہ ہم آبزرور نہیں رکھیں گے. تو ان کو ٹولز دیے جائیں گے, تو وہ ٹولز کے تحت آپ کو جو ہے آبزرو کریں گے اور وہ خود بھی فیڈ بیک دیں گے آپ کے لیسن کے اوپر. اور جو آپ کا ماسٹر ٹرینر ہوگا تو وہ بھی سپروائز کرے گا آپ کے لیسن پلان کو, تو وہ ہی سپروائزر وہ آپ کو بھی فیڈ بیک دے گا کہ آپ کے لیسن پلان کے اندر چیزیں کیا ہیں. سو مائکرو ٹیچنگ شوڈ بی ان اسکول سیٹنگ اور اسکول بیس مائکرو ٹیچنگ کریٹس پازیٹیو ایٹماسفیئر امنگ دا پارٹیسپینٹ. تو اس میں کوشش کریں گے جب آپ مائکرو ٹیچنگ جینٹس ہیں تو وہ اپنے پاس اگر ورک شیٹس بنا رہے ہیں, کوئی چارٹ سامنے رکھ کر اس کے اوپر دیوار پہ مطلب لگا کے اور کیمرہ آن کر کے اور اپنا لیکچر ڈیلیور کرے گا تو ہمیں خوشی ہوگی. اس طرح ہی ہوگا, آپ لوگوں کو اپنی کیمرہ آن رکھنی پڑے گی اور آپ کیمرہ آن کر کے جو ہے پلس میں پھر آپ جو ہے وہ لیسن پلان ڈیلیور کر سکتے ہیں. تھرو دا مائکرو لیسن از آلویز شارٹ, اٹ شوڈ بی جنریٹ یوزفل ڈسکشن. آف کورس ہم لاسٹ میں جو سیشنز ہوں گے تو وہ کافی سارا ہیلدی ڈسکشن ہوگا. ڈیورنگ دا ٹیچنگ فیلو ٹرینیز یا ٹیچرس ٹیک نوٹس, وہ آپ کے باقی جو ٹرینیز ہوں گے وہ بھی نوٹس ٹیکنگ کریں گے. دے کین یوز ڈیورنگ دا ریفلیکٹیو ڈسکشن آفٹر دا مائکرو سیشن, تاکہ وہ آپ کو مائکرو جو ریفلیکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. سپروائزر شوڈنٹ انٹرفیئر with the micro lesson in any way to reduce the pressure on the teacher or trainee and to create relaxing teaching atmosphere, ٹھیک ہے. تو سپروائزر ڈیورنگ آپ جسٹ 10 منٹ کے اندر جو بھی چیز آپ کریں گے وہ ہم سائلنٹلی آپ کو آبزرو کریں گے. جب آپ ختم کر لیں گے اور ڈی بریفنگ کا سیشن آئے گا تو اس کے اندر پھر ہم جو ہے اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس کے اندر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ریممبر دی آبزرویشن ڈیورنگ دی مائکرو لیسن از لرننگ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپیرینس پرووائڈ انسائڈ دی ٹیچنگ لرننگ پرابلمس. تو یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ مائکرو لیسن کے اندر چیزیں کور کریں, ٹھیک ہے. تو دیٹس کے آل اباؤٹ مائکرو لیسن. تو فالو اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مائکرو لیسن کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو آف کورس یہ ساری جب ہم نوٹ ٹیکنگ اور انالائز کریں گے چیزوں کو کہ آپ کے کیا کیا وہاں پہ فلاس تھے اور کس چیز کو امپروو کرنی چاہیے, کون سی لیسن پلان کے اندر چیز اچھی تھی آپ اس کو اور مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ جب ہم انالائز کر کے اور ڈسکس کریں گے اینڈ انٹرپریٹ دا ڈیٹا اینڈ ایکسپیرینس اکارڈنگ دا ریفلیکٹنگ آن نیو ایکسپیرینسز, تو وی ول شیئر. سو یہاں پہ آبزرویشن اینڈ فیڈ بیک کا آتا ہے کہ ہاؤ آبزرویشن ول بی کنڈکٹڈ اینڈ اٹس پروسیس, واٹ آر دا کرائٹیریا فار دا آبزرویشن, ہاؤ ٹو گیو دا فیڈ بیک ٹو دا پیئرس. سو یہ اس کا پارٹ ہی ہے. جب آپ مائکرو ٹیچنگ کریں گے تو پوسٹ آبزرویشن فیڈ بیک سیشن, تو اس کے اندر ہم آبزرویشن کے اندر جو پوسٹ فیڈ بیک آبزرویشن سیشن ہوگا از اے ٹائم ویئر دا ٹیچر اینڈ انسپیکٹر کین ڈسکس دی لیسن ان ڈیٹیل, ٹھیک ہے.
پھر جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ ہم سیٹنگ کریں گے. لاسٹ میں آپ کا جو سیشن ہوگا 5 منٹ 10 منٹ ہم جو ہے وہ لیسن کی فیڈ بیک کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ بھئی آپ کا لیسن کس طرح تھا. سو ایم آف فیڈ بیک سیشن از ٹو ڈیولپ ٹیچر کیپیسٹی فار سیلف ریفلیکشن which will lead to improvement in teacher planning and delivery of lesson planning. Of course, the main purpose of the feedback is to provide teacher constructive feedback. اس کو جو ہم نے observe کیا ہے جو بھی وہ چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے and which will lead to the improvement of teacher planning تاکہ آپ کی جو پلان کر کے آئے تھے اس کو پھر بہتر کر سکیں اور جو آپ کے ڈیلیوری کے اندر فلاس تھے ٹیچنگ کے ان کو آپ بہتر کر سکیں. So this is a way that we can observe and give you a constructive feedback. So an effective feedback session should also enable the teacher to leave the meeting with a very clear understanding of what exactly he or she did well. In that aided students in developing English competency, why it was effective. The teacher should also know clearly what he did that was less helpful to the student learning and why it did not work well and way to improve upon the choices and action. ٹھیک ہے, تو اس میں وہی جو دونوں چیزیں کہ اس آپ کے لیسن پلان کے لیے کیا چیز بہتر تھی, what he or she did well, کیا چیز اس نے بہتر ٹیچ کیا جو بچوں کے لیے ان کے اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے بہتر تھی. اب وہ چیزیں ایکٹیویٹیز جو ورک نہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی تو اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو آبزرویشن سے پتہ چلے گا, آپ کو فیڈ بیک سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں گے یہ آپ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے سکیں. فیڈ بیک از ناٹ کہ سمپلی ٹیلنگ دا ٹیچر واٹ واز گڈ اور بیڈ اباؤٹ دا لیسن, تو اس کو ہم فیڈ بیک نہیں کہتے ہیں. یہ کیپ ان مائنڈ کہ وی آر ناٹ کے ٹیکنگ کہ کیا آپ کے لیسن کے اندر بہتر تھا کیا خراب ہے. اگر اس طرح آپ فیڈ بیک دیں گے تو وہ فیڈ بیک نہیں ہوگا. سو انٹینڈ ٹو بی لرننگ اپارچونیٹی فار ٹیچر. فار ایگزامپل لرننگ ٹو ٹیک پلیس, ٹیچر نیڈس ٹو بی لسن and to understand and to be actively engaged intellectually in the feedback process, not simply a passive listener. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ٹیچر جس کی ہم نے مائکرو ٹیچنگ جس نے کی ہے اور جس نے اپنا لیسن پلان آبزرو کر رہا ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ فلی اس کے اندر انوالو ہو جب ڈی بریفنگ سیشن ہو, جب فیڈ بیک ہم سے ہو. تو آپ جو آپ کا انسپیکٹر سپروائزر جو آپ کے آبزرورس تھے ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میرے لیسن پلان میں اگر یہ چیز صحیح نہیں تھی تو میں اس کو بہتر اگر یہ میری ایکٹیویٹی صحیح نہیں کام کر رہی تو میں اس کو بہتر کس طرح کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں وہ کس میں ڈسکس کریں گے, ڈی بریفنگ سیشن یا فیڈ بیک سیشن میں آپ ایٹ دا اینڈ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس کا پرپز بھی یہ ہوتا ہے تاکہ آپ بہتر پلاننگ کر سکیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو ری پلان کر سکیں. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کی انیشیل ریفلیکشن جو ہے آپ کے پاس on the lesson. Feedback session will always preceded by the short period of 10 to 20 minutes hota hai, where the teacher will have an opportunity to think back over the lesson and to consider and answer the and written notes. Question is such a following, جیسے how do you feel about the lesson, آپ نے لیسن پلان کے بارے میں کیا فیل کیا. So how well was the objective made, how did you do you know, تو وہ آبجیکٹیوز کس طرح میٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو اس کے اوپر what assumed to go well in the lesson plan, میرے لیسن پلان میں بہتر کیا مطلب کہ ہوا, کون سی ایکٹیویٹیز ویل ڈیزائنڈ تھیں جو بہتر تھیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر what were some challenging parts of the lesson, کیا ڈیفیکلٹ تھے, کیا didn't well, تو وہ کون سی ایکٹیویٹیز تھیں جو بہتر نہیں رہیں. what in the lesson seemed less helpful to students, اس میں کیا ایسا تھا جو میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپفل نہیں تھا, تو اس کو میں کس طرح بہتر کر سکتا ہوں. تو یہ انیشیل کچھ ریفلیکشن کے کوشچنز ہوں گے. اس طرح جو ہیں آپ کے کوشچنز ہونے چاہیے. آپ کوشش کریں خود ٹول بنا کے دیں ان کو جو آپ کے آبزرور ہوں کہ ان کو بھی پتا ہو کہ آپ کیا اس کے اندر آبزرو کروانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی کوشش کریں کہ آبزرویشن ٹول جو ہوں وہ آپ کے بنائیں, اس کے اندر جو ہیں وہ کلوز اینڈڈ کوشچنز ہوں. سو یہاں پہ آبزرویشن از آلسو پلیز اے میجر امپورٹنٹ رول ان اے کمپریہنسو ٹیچر ایویلیویشن سسٹم, بیکاز یہ ہمارے پاس ایک فیئر اینڈ ایکوریٹ پکچر آف ٹیچر اسٹرینتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایریاز ان دا کلاس روم. سو جب ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آبزرویشن کرائٹیریا کے اوپر ہم ایک کسی ٹیچر کے یا کسی ٹول کے تحت جو ہے کسی ٹیچر کو آبزرو کر رہے ہیں. تو جب آپ لوگ مائکرو ٹیچنگ کریں گے تو ایک آپ کے پاس آبزرویشنل ٹول ہوگا
अब उसमें कंप्लीट डिटेल्स लिखी होंगी आपकी लेसन डिलीवरी के हवाले से, लेसन प्लानिंग के हवाले से, आपकी जो है वो असेसमेंट के हवाले से, आपकी क्लोजर के हवाले से, आपकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, आपके टाइम के हवाले से, क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। तो ये काफ़ी सारे ऐसे क्राइटेरिया होंगे जहाँ पे जो जो चीज़ आप लोग हमें देंगे कि भाई ये चीज़ जो है इसके बेसिस पे मुझे ऑब्जर्व करें, ताकि ये चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ अपने क्लास के अंदर नहीं कर रहा। तो वो एक क्राइटेरिया जो है वो सेट होगा ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो वो ऑब्जर्वेशन आपके एक टूल के तहत भी हो सकती है, आप एक सिंपली नोट टेकिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नोट टेकिंग करके उसके थ्रू भी आप जो है इसको अपने ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। सो इसमें प्री ऑब्जर्वेशन डिस्कशन होती है जब भी आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्री ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जब लेसन आपका स्टार्ट होगा तो आप टीचर एंड ऑब्जर्वर आप दोनों साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे बिफोर द सेशन कि आपके पास जो है वो टीचर विशेस टू फोकस ऑन द टू शुड also discuss how observation will be recorded and feedback to the teacher। ये सारी चीज़ें आप प्री ऑब्जर्वेशन में डिस्कस कर लेते हैं, आप उसका लेसन प्लान चेक कर लेते हैं, उसके रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें आप जो है वो प्री ऑब्जर्वेशन। फिर जो आता है आपका ऑब्जर्वेशन, फिर जब वो टीच कर रहा होगा तो सिंपली आपको एज ए ऑब्जर्वर रोल प्ले करना होगा। द टीचर फैसिलिटेट द सेशन एज अ नॉर्मल हैविंग इनफॉर्मल स्टूडेंट्स इन एडवांस अबाउट द रोल एंड ऑफ द ऑब्जर्वर। द ऑब्जर्वर वॉचेज बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स टू कैप्चर ऑब्जर्वेशन कोर्स एंड आइडियाज़। तो इसमें ऑलरेडी ऑब्जर्वर क्लास के अंदर बताया जाता है कि ये ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जर्वर का काम है कि टीचर और स्टूडेंट्स को पूरे इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है उसको ऑब्जर्व करें और उसके नोट्स और उसके जो टूल्स हैं वो फिल करेगा बैठकर। ये उस ऑब्जर्वर का काम होगा ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। फिर लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है जब आपने ऑब्जर्वेशन कर ली तो उसके बाद फीडबैक एंड डीब्रीफिंग सेशन होगा। फिर फेस टू फेस आप जो है वो टीचर के साथ बैठेंगे, उनको डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं, उसके पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें, उसके वीक एरियाज़, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़, उसकी जो है पॉजिटिव चीज़ कौन सी थी, उसके अंदर अच्छी चीज़ कौन सी थी, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की नीड कहाँ पे थी। तो उसको आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। जो वीक एरियाज थे उनको किस तरह जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, कौन सी एक्टिविटीज़ जो थी कि वो सही नहीं थी तो उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो देयर शुड बी फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। सो दिस इज़ द की स्टेप इन द रिफ्लेक्टिव प्रोसेस एंड शुड एनेबल द टीचर टू थिंक क्रिटिकली अबाउट हिज हर प्रैक्टिस थ्रू एन इंटरेक्टिव डायलॉग विद द ऑब्जर्वर। तो ये सारी चीज़ें टीचर जो होगा अपने ऑब्जर्वर के साथ बैठकर सारी चीज़ें इश्यूज़ को डिस्कस करके और अपने इसके फीडबैक के बेसिस पे वो टीचर फिर से जो है अपने लेसन प्लान को मॉडिफाई करेगा, उसको फिर अपडेट करेगा, रीप्लान करेगा, फिर रीप्लान करने के बाद फिर रीटीच करेगा, रीटीच के बाद फिर जो उसको फीडबैक दिया उसकी जो फाइनल होगी होपफुली कि वो दैट इज़ लास्ट स्टेज, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड इम्प्रूव्ड स्किल्स होंगे। तो उससे क्या होगा, आपके स्किल्स बेहतर हो जाएंगे, फिर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये कंप्लीट एक प्रोसेस था जिसमें हमने माइक्रो टीचिंग को डिस्कस किया कि माइक्रो टीचिंग के लिए यू हैव टू सिलेक्ट वन स्किल जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव आप लें और उसके ऊपर एक्टिविटी बनाएं, उसके लिए प्लान बनाएं, फिर उसको जाके टीच करें। ठीक है, तो इसके टीच करने का मतलब कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका फीडबैक, कि आपके ऑब्जर्वर होंगे, ऑब्जर्वर प्लस आपको जो है वो ऑब्जर्वर आपको फीडबैक देगा आपके जो टीच आपने किया। इसका फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली आप इससे क्या करें, अपने टीचिंग स्किल्स को बेहतर कर रहे हैं, इम्प्रूव करेंगे। जब आपको फीडबैक मिलेगा, इससे क्या होगा, जो भी फ्लॉस थे आपके टीचिंग के अंदर, जो भी आपके स्किल्स को बेहतर करने के लिए चीज़ें बताई गई हैं, आप उसको इनकॉर्पोरेट करके प्लानिंग के अंदर फिर से रीटीच करेंगे तो वो क्या होंगे, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा आपका। तो ये मेन पर्पस था हमारे माइक्रो टीचिंग और ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक का। तो कल से जो भी है आप लोग नेक्स्ट जो सेशन में होगा कि आपके पास एक माइक्रो लेसन प्लान के हवाले से कि आप किस तरह जो है माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे। और यहाँ पे सर अल्लाह नवाज़ अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो आपको डिफरेंट लेसन प्लान्स भी अगर दिखा देंगे तो उसमें, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए, वरना मैनुअल में ये सारे लेसन प्लान आपके पास अटैच्ड हैं। ठीक है, उनको आप गो थ्रू कर लें कि वो किस तरह डेवलप हैं, मैथमेटिक्स के, साइंस के एंड इंग्लिश के सारे जो है लेसन प्लान डेवलप हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ माइक्रो टीचिंग के लिए है कि आपको ऐसा लेसन प्लान बनाना है, ये क्लियर हो गया कि उसके अंदर आपको यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन स्किल, एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना होगा। और चाहे वो कोई भी हो, टीचिंग स्ट्रेटजी हो, मेथड हो, टीचिंग मेथड हो, टीचिंग टेक्निक हो, असेसमेंट टेक्निक हो,
مگر ہونی ایک دو چاہیے, ایک ہی آبجیکٹو کے اوپر فوکس ہوں آپ. اس کو پلان کریں فار 5 to 10 منٹ کے. 10 منٹس کے لیے آپ کے پاس پلان ہوگا کہ جتنا بھی ہو سکے 10 منٹ کے اندر جو بھی اس کے اندر ریسورسز, پھر اس کو آپ پراپرلی آ کے ٹیچ کریں گے. پھر آپ کے پاس اس کا آبزرویشن ٹول ہوں گے, تو ہم اس کو آبزرو کریں گے. آبزرو کرنے کے بعد اگین جو لاسٹ اسٹیپ ہوگا ڈی بریفنگ سیشن ہوگا, جہاں پہ ہم فیڈ بیک اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ آبزرویشن وغیرہ جو بھی ہوں گے, نوٹس جو ہم نے لیے تھے وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ بہتر کر سکیں اپنے اسکولس کو. ٹھیک ہے, سو دیٹس آل اباؤٹ کہ مائکرو ٹیچنگ, کلاس روم آبزرویشن اینڈ فیڈ بیک. فردر سر نواز ول آلسو اس کو پڑھائیں گے بھی کہ فیڈ بیک وغیرہ آپ دے سکتے ہیں. فیڈ بیک شوڈ بھی ریٹن فارم میں بھی جمع کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. مائکرو ٹیچنگ کے اندر آپ سیلف ریفلیکٹ بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں. سو تھینک یو. ناؤ اف یو ہیو اینی